کہتے ہیں کسی زمانے میں پرندے انسانوں سے زیادہ عقل مند ہوا کرتے تھے اور وہ اپنا فیصلہ خود کرتے تھے۔ انہیں نہ تو کسی بادشاہ کی ضرورت تھی اور نہ ہی کسی وزیر کی جو انہیں اپنے فیصلے سناتا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی ٹولی میں سے ایک لومڑی گزری جو اٹک اٹک کر چلتی جا رہی تھی۔ جب وہ ان جانوروں سے اور پرندوں سے تھوڑی دور پہنچی تو وہاں پر جا کر رک گئی اور رک کر یہ کہنے لگی کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، سارے پرندے اور جانور ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ سب تو بہت خوش لگ رہے ہیں، ان سب میں میرا گزارا کیسے ہوگا، مجھے کچھ کرنا پڑے گا، مجھے یہ سب اکٹھے ہنسی خوشی رہتے ہوئے ہضم نہیں ہو رہے۔ وہ سامنے نظر آ رہا ہے مرغا، اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر لومڑی مرغے کے پاس آئی اور مرغے سے کہنے لگی کہ مرغے بھائی، تم تو بہت خوبصورت ہو، کیا تمہارے پنکھ ہیں؟ واہ، تمہارے سر پر تو تاج بھی بالکل ویسا ہے جیسا بادشاہوں کے سر پر ہوتا ہے، اگر تم حکومت کرو تو بہت کامیاب ہوگے، میری بات پر غور ضرور کرنا۔ یہ بات کہہ کر لومڑی آگے چلی گئی اور مرغا اس کی باتیں سوچنے لگا اور اس کی بات پر غور کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ آگے چلتے ہوئے وہ ایک ندی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا ککڑو، میں تو اتنا خوبصورت ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر لومڑی چلتے چلتے ایک چیل کے پاس پہنچی اور اس سے کہنے لگی کہ چیل صاحب، تم پرندوں سے دوستی کیوں رکھتے ہو؟ کیا تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو؟ تم تو ان کا شکار آسانی سے کر لو گے۔ یہ کہہ کر لومڑی وہاں سے چلی جاتی ہے اور چیل سوچتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد بولتا ہے کہ یہ تو سچ کہہ رہی تھی، میں تو سب پرندوں سے زیادہ طاقتور ہوں، آج سے میں سب کا شکار کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر کہیں اور چلا جاتا ہے اور چڑیا کو شک ہو جاتا ہے۔ جب وہ چڑیا اپنے گھونسلے کے پاس جاتی ہے تو رونے لگتی ہے۔ چڑیا کے انڈے ٹوٹے ہوئے ملتے ہیں۔ ادھر اور پرندوں کے بھی انڈے غائب ہوتے ہیں۔ وہ باقی پرندوں کو بلا کر کہتی ہے کہ جاؤ، تم سارے پرندوں کو اکٹھا کرو اور ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ چڑیا بھی یہی سوچ رہی ہوتی ہے اور مل کر سارے پرندوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں اور چڑیا کہتی ہے کہ دیکھو میری بہنوں اور بھائیوں، آج میرے انڈے کسی نے توڑ دیے، ان بھائیوں کے انڈے کسی نے غائب کر دیے، کل کو ہمارے بچے بھی غائب کر دیں گے، ہم کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ ہم کسی کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی کو اپنا بادشاہ بنانا ہی ہوگا، یہ چیل بھائی ہمارے بادشاہ بن جائیں، یہ ہم سب پرندوں سے بڑے ہیں، اگر یہ ہمارے بادشاہ بنیں گے تو ہم حفاظت میں رہیں گے، یہ ہم سب پرندوں سے زیادہ طاقتور ہیں، اگر یہ ہمارے بادشاہ بن گئے تو ہم سب حفاظت میں آ جائیں گے، تو کیا چیل بھیا آپ بادشاہ بنیں گے؟ ہاں، میں سوچ کر بتاؤں گا تم لوگوں کو، ایسے کیسے میں بادشاہ بن جاؤں، ساری ذمہ داری مجھ پر آ جائے گی، تم سب پرندوں کی حفاظت کرنا آسان کام ہے۔ نہیں چیل بھیا، آپ کو آج ہی بتانا پڑے گا، دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں جنگل کے۔ ٹھیک ہے، آج سے میں تم لوگوں کے دل سے حفاظت کروں گا، آج سے تم لوگ میری ذمہ داری ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آج سے ہم سب پرندے خوشی خوشی رہیں گے، آج سے ہمارے انڈے کوئی نہیں توڑے گا۔ کچھ دنوں بعد چیل ان کا بادشاہ بن گیا اور ان کی حفاظت دل سے کرنے لگا، سارے جنگل میں سکون ہو گیا اور سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ پھر ایک دن لومڑی نے ان کو ہنسی خوشی دیکھا اور کہنے لگی یہ کیا، میں نے اتنی محنت کی اور سب پر اثر ہی نہیں ہوا اس بات کا، میں ذرا چیل سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چیل کے پاس چلی جاتی ہے اور چیل سے کہتی ہے کہ چیل صاحب، آپ کو آزادی سے جینے کا حق نہیں ہے، آپ اپنی زندگی آزادی سے جیئیں، کیا سب کی حفاظت کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، وہ لوگ مجھے دعائیں دیں گے، اب میں اپنی ذمہ داری سے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ نہیں بھائی، آپ کو بھی جینے کا حق ہے، آپ کو بھی اپنی زندگی آزادی سے گزارنے کا حق ہے، تم ان کی حفاظت کرو گے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ پھر چیل بولا اب میں کیا کروں، اب تو میں بادشاہ بن گیا ہوں نا، اب تو مجھے ان کی حفاظت کرنی پڑے گی،
میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم بھی کچھ بتاؤ مجھے، میں کیا کروں؟ پھر لومڑی بولی، میں تمہیں بتاتی ہوں تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ تم سب پرندوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو اور ان کے سامنے الو کو بادشاہ بنا دینا۔ اس طرح تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں الو کو اس سب کا بادشاہ بنا دوں گا۔ تم سارے پرندوں کو اکٹھا کرو۔ سب پرندوں کو بادشاہ کا حکم ملتا ہے کہ بادشاہ نے بلایا ہے۔ پھر سب پرندے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بادشاہ کی بات سننے لگتے ہیں، اور بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھو پرندوں، آج سے میں تم لوگوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ آج سے میں بادشاہ تم لوگوں کا نہیں ہوں۔ میں اس الو کو تم لوگوں کا بادشاہ بناؤں گا۔ الو میاں، کیا تم ان لوگوں کا بادشاہ بنو گے؟ الو خوشی سے بولتا ہے، ہاں ہاں، مجھے بنا دو، میں بادشاہ بنوں گا۔ ہاں ہاں، ضرور ضرور، میں بادشاہ بنوں گا سب کا۔ آج سے میں اپنی بادشاہت اس الو کا نام کرتا ہوں۔ آج سے یہ تم لوگوں کا بادشاہ ہے، میں چلتا ہوں۔ آج سے میں الو تم لوگوں کا بادشاہ ہوں۔ تم سب میرا کہنا ماننا، میں تم لوگوں کے اچھے فیصلے کروں گا۔ میں اب چلتا ہوں۔ الو یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور سارے پرندے سوچنے لگے کہ اب یہ ہمارا بادشاہ بنے گا۔ الو کام کرنے کے بجائے سارا دن سوتا رہتا، اور جب رات ہوتی تو وہ رات کو جاگنے لگتا اور آوارہ گردی کرتا، کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ایک دن الو سو رہا تھا اور کچھ پرندے اس کے پاس آئے، اور وہاں لومڑی بھی آ گئی، اور پھر چڑیا کہنے لگی، اٹھو بادشاہ سلامت، اب تو میرے بچے بھی کسی نے اٹھا لیے ہیں۔ پہلے تو میرے کسی نے انڈے توڑے تھے، اب تو میں پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہوں۔ میرا فیصلہ کیجیے، اٹھیے۔ تم سب کو نظر نہیں آ رہا بادشاہ سلامت سو رہے ہیں؟ جب بادشاہ سلامت سو رہے ہو تو اپنا ہر کام مجھے بتایا کرو۔ بادشاہ سلامت رات کو جاگتے ہیں، تم لوگوں کو کوئی بھی کام ہو تو رات کو آیا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اب جاتی ہوں، میں رات کو آؤں گی۔ چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور لومڑی کو شیر دکھائی دیتا ہے، اور لومڑی کہتی ہے، یہ شیر کہاں سے آ گیا؟ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تم لوگ کب سے جنگل کی سرداری کرنے لگے؟ یہ جنگل میرا ہے، نکلو یہاں سے۔ شیر کی آواز سن کر الو جھٹ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ وہاں سے نکل گیا، اور لومڑی بھی آہستہ آہستہ وہاں سے چلی گئی، اور شیر وہاں پر حکومت کرنے لگا۔ اس دن کے بعد پورے جنگل کے جانور اور پرندے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ان کو اپنا سچا بادشاہ مل چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا احساس کرنے لگے، اور لومڑی شیر کے ڈر سے کسی اور جنگل چلی گئی۔